دوستو، آج ہم ایک نئی سبق آموز کہانی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ایک کسان نے اپنے جوان بیٹے کو نصیحت کی، جس کو نہ ماننے کی وجہ سے اسے معاشرے میں شرمسار ہونا پڑا۔ جب تک بات اس کی سمجھ میں آئی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی بستی میں ایک کسان رہتا تھا۔ ساری زندگی اس نے بہت محنت سے کھیتی باڑی کی اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالا۔ جب بوڑھا ہو گیا تو روزگار کی ساری ذمہ داری اس کے بڑے بیٹے کے کندھوں پر آن پڑی۔ باپ ہر روز رات کو اپنے بیٹے کو کھیتی باڑی کے گر سکھاتا اور اکثر یہ بات کہتا کہ بیٹا، اللہ آپ کی زندگی رکھے، ہمیشہ بنیاد کو پکڑنا۔ بیٹا سعادت مند تھا، وہ اسبات میں سر ہلا دیتا، مگر اس کی سمجھ میں صحیح طور پر یہ بات نہ آ سکی کہ باپ کا اصل مدعا کیا ہے۔ وقت کا پہیہ گردش کرتا رہا۔ اب بیٹے نے کھیتی باڑی کی مکمل ذمہ داری سنبھال لی تھی، لیکن اس کے انداز میں وہ سنجیدگی نہ آ سکی جو باپ چاہتا تھا۔ ایک دن بیٹا شام کو گھر آیا۔ باپ نے ہل اور بیلوں کا جائزہ لیا تو اس نے دیکھا کہ ہل کی کلی غائب تھی۔ جب اس نے اس کے بارے میں پوچھا تو بیٹے نے بے پرواہی سے جواب دیا، ابا کسی جگہ گر گئی ہوگی، صبح ڈھونڈوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ باپ نے کہا، بیٹا فکر کیوں نہ کروں، تم تو پاگل ہو، کلی نہ ہوگی تو ہل کیسے چلائیں گے؟ کلی ڈھونڈو۔ بیٹے نے ہنستے ہوئے کہا، ابا آپ بھی بادشاہ ہو، اب میں چھوٹی سی کلی کے لیے اپنا وقت ضائع کروں، صبح نئی کلی بنا لوں گا۔ باپ کہنے لگا، بیٹا میں جو کہتا ہوں کہ کلی ڈھونڈو، نہیں تو پچھتاؤ گے۔ بیٹے نے باپ کی بات سنی انسنی کر دی اور کھانا کھا کر سو گیا۔ اگلے دن بیٹے نے ناشتہ کیا، ہل اٹھائے، بیلوں کو ساتھ لیا اور کھیتوں کی طرف چلا گیا۔ وہاں جا کر نئی کلی بنائی، ہل میں لگا کر کھیتوں میں ہل چلانے لگا۔ سارا دن ہل چلانے کے بعد شام کو گھر لوٹا تو باپ نے پہلا سوال یہی کیا، بیٹا کلی ڈھونڈی تھی؟ بیٹے نے کہا، جی ابا ڈھونڈی تھی، نہیں ملی تو نئی بنا کے لگا دی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے شام کو کھانا کھایا اور سو گیا۔ چند دنوں بعد منا، جو کہ ہل کا ایک پرزہ ہے، غائب تھا۔ جب باپ کو پتا چلا تو اس نے پھر وہی بات دہرائی، بیٹا میں کہتا ہوں کہ کلی ڈھونڈو۔ بیٹے نے اکتاتے ہوئے انداز میں کہا، ابا آپ کمال کرتے ہو، منا گم ہوا ہے، آپ کلی ڈھونڈنے کا کہہ رہے ہیں۔ چھوٹی سی چیز کے لیے اتنے پریشان نہ ہوا کریں، صبح نیا منا بنا کے کام چلا لوں گا۔ باپ نے بیٹے کی یہ بات سنی تو تاکیداً کہا، بیٹا میں کہتا ہوں کہ کلی ڈھونڈو۔ بیٹے نے پھر اسی بے پرواہی کا مظاہرہ کیا اور صبح اپنا گم شدہ منا تلاش کرنے کی بجائے نیا منا بنا کر ہل چلائے۔ کچھ دنوں کے بعد کسی نے ہل چرا لیا۔ باپ نے بتھیرا کہا کہ بیٹا کلی ڈھونڈو، مگر بیٹے نے ہل کی تلاش میں ناکامی کے بعد نیا ہل خرید لیا۔ چند دنوں بعد بیل چوری ہو گئے تو باپ سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور بیٹے سے کہنے لگا، بیٹا میں نے تجھے کہا تھا کہ کلی ڈھونڈو، تم نے میری ایک نہ سنی، نتیجہ تمہارے سامنے ہے، اب بھی وقت ہے کہ کلی ڈھونڈو۔ بیٹے نے الجھتے ہوئے کہا، ابا چوری بیل ہوئے ہیں اور ڈھونڈوں کلی، کمال کرتے ہیں آپ بھی۔ خیر باپ نے تحمل کا مظاہرہ کیا، بیٹے کو کچھ نہ کہا، مگر اپنے طور پر چوری کی تلاش شروع کر دی۔ چند دنوں کی تلاش و جستجو اور بھاگ دوڑ کے بعد آخرکار چور پکڑا اور پنچایت میں لایا گیا۔ پوچھ گچھ شروع ہوئی، سر جوڑ کر بیٹھ گئے، جرا ہوئی، آخرکار اس نے چوری مان لی، مگر بوڑھے کسان نے صرف بیلوں کی چوری کے اقرار جرم کو کافی نہ سمجھا، بلکہ پورا سچ اگلوانے پر تلا رہا۔ بالآخر چور کو یہ اقرار کرنا پڑا کہ صرف بیل ہی نہیں بلکہ
کلی، منا اور ہل بھی اس نے چرائے تھے۔ پھر اس نے اقرار کیا کہ جب اس نے کلی چرائی اور کسان کے بیٹے نے اس کا کوئی خاص نوٹس نہ لیا اور اسے تلاش کرنا ضروری نہ سمجھا تو اس کا حوصلہ بڑھا۔ پھر اس نے موقع پا کر منا چرا لیا اور جب اسے بھی تلاش نہ کیا گیا تو اس کے حوصلے مزید بڑھ گئے۔ پھر ایک دن اس نے ہل بھی چرا لیا، چند دنوں کے لیے غائب ہو گیا، مگر جب اس نے دیکھا کہ کسان کے بیٹے نے اپنی چوری پکڑنے پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تو اس نے بیلوں کو چرانے کا فیصلہ کر لیا اور ایک دن موقع پا کر دونوں بیل چرا لیے۔ اس نے یہ بھی مانا کہ اگر بوڑھا کسان بھاگ دوڑ نہ کرتا تو شاید وہ کبھی اس کے بیٹے کے ہاتھ نہ آتا، بلکہ اس کا سارا مال اسباب چوری کر لیتا۔ کسان کا بیٹا بھی پنچایت میں موجود تھا۔ اس نے جب چور کی یہ باتیں سنی تو شرم سے سر جھکا لیا اور بھری محفل میں اپنے بوڑھے باپ سے معافی مانگی اور یہ اقرار کیا کہ اگر میں اپنے ابا کی بات مان لیتا اور کلی ڈھونڈتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ ساتھ ہی اس نے کہا، سچ کہتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ ہر کام کی بنیاد کا خیال رکھنا چاہیے۔